عارف حبیب صاحب، آپ ظاہر انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں، فائنینس سے بھی اور مینوفیکچرنگ سے بھی. آپ بجٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ میں اگر اس کا انالیسس کروں تو میکرو پر جہاں تک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا تعلق آئی تھنک اس میں اچھے اقدامات ہیں. اچھے اقدامات یہ ہیں کہ نمبر 1 ہم آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ سے الائنڈ ہیں. یہ آئی تھنک سب سے بڑا پلس ہے نمبر 1. نمبر 2 جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ گورنمنٹ نے 2 ٹریلین روپیز کا کم بجٹ کیا ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ 7.5% تھا. ابھی انہوں نے 6% بجٹ کیا. تو اگر وہ 7.5 ہی ہوتا تو آپ کو 2 ٹریلین روپیز جو ہے وہ زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ. تیسرا جو ہے وہ پرائمری سرپلس جو ہے وہ اس سال میں پچھلے سال میں جو ہے وہ 400 بلین تھا. اب انہوں نے 2.5 ٹریلین روپیز جو ہے پرائمری سرپلس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیسوں سے انٹرسٹ بھی جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ پے کر رہے ہوں گے. تو یہ 3. اور پھر جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے، پی ایس ڈی پی جو ہے انہوں نے شروع میں تو 1400 بلین رکھا تھا، پھر اب 1150 بلین ریوائز فگر ہے. لاسٹ ایئر جو ہے وہ 550 تھا. تو اس کا مطلب 500-600 کے قریب جو ہے انہوں نے ایڈیشنل پی ایس ڈی پی اس بجٹ میں جو ہے وہ رکھا. تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کیا گورنمنٹ کے فائننسز جو ہے وہ بہتر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں بہتر ہوں گے پچھلے سال کے مقابلے میں، اس حد تک ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو ہے یہ جو انہوں نے ایڈیشنل جو ریسورسز ہیں وہ ایڈیشنل ریسورسز کے لیے انہوں نے نئے ٹیکسز جو ہے وہ 1400 بلین کے جو ہے وہ بجٹ کیے. 2000 بلین تو جو ہے وہ ہمارا انفلیشن اور نیچرل گروتھ سے ہے. اب وہ 1400 بلین کا جو ڈسٹریبیوشن ہے کیا وہ فیئر ہے؟ اور اس میں اتنا جو ہیو اینڈ کرائی ہو رہا ہے وہ اس پہ ہو رہا ہے کہ وہ 1400 بلین جس پہ لگا ہے ہر شخص اس میں جو ہے وہ اپنا پین فیل کر رہا ہے اور اس پہ ایجیٹیٹ کر رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کا سوال یہ کہ کیا یہ انڈسٹری کی گروتھ میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ فوراً جو ہے وہ کرے. لیکن جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے، ایکسپورٹ میں جو ہے 3 ایلیمنٹ ہیں. ایک ایلیمنٹ ہے اس کی کاسٹ کا ایلیمنٹ ہے، اور ایک جو ہے وہ ٹیکسز کا ایلیمنٹ ہے. تو کاسٹ کے ایلیمنٹ میں کمی ہوئی ہے. جیسے اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گر رہا ہے اور کم ہوگا، کیونکہ اب ان کا بھی انٹرسٹ ریٹ نارمل ہو گئے ہیں. پہلے ان کو جو ایکسپورٹ ری فائننس ملتا تھا اب وہ نہیں ہے. تو ان میں ان کی سبسٹینشیل کمی ہوگی، کیونکہ اس سال بجٹ میں جو ایوریج انٹرسٹ ریٹ انہوں نے رکھا ہے وہ 16% کا رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اس سال کا ایوریج جو ہے وہ 16% ہوگا. دوسرا انرجی کو جو ہے انہوں نے کم کیا ہے، بٹ انرجی کا بھی جو ہے وہ تھوڑی اس میں انوملی ہے کہ انہوں نے جو ٹیرف ریٹ کہا تھا کہ 10 روپے پرائم منسٹر کے یہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اس کا شاید نوٹیفیکیشن نہیں آیا. لیکن اس میں جو فکس چارجز بڑھانے تھے وہ فکس چارجز کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. تو آج ایز آف ناؤ جب ہم دیکھتے ہیں تو انرجی کی پرائس گری نہیں ہے بلکہ بڑھ گئی ہے. تو وہ ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا، دیکھو پاکستان میں اگر آپ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور گروتھ چاہتے ہیں تو 3 چیزوں میں جو ہے وہ کمی کرنا بہت ضروری. انرجی پرائس میں کم کرنا، آپ کی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا، اور تیسرا ٹیکس ریٹ کو کم کرنا. یہ تینوں پہ جو ہے وہ ہم اس ریجن میں بہت زیادہ ان کمپٹیٹیو ہیں. تو جہاں ایکسپورٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ اوپر جو ہے کی لائنیں ہیں اس میں ریلیف ہے، لیکن بیفور ٹیکس کے بعد جو ہے وہ ٹیکس ہے، جس کو کہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ انڈسٹری ایجیٹیٹ کرے. بہتر یہ ہوتا کہ سیلری کلاس انڈسٹری ان کے ساتھ ذرا صحیح طریقے سے جو ہے ڈائیلاگ ہوتا اور ان کو کہتے کہ بھئی ہم یہ ایڈیشنل ریونیو چاہتے، کس طرح جو ہے وہ ایڈیشنل ریونیو آپ سے ہم لے، تاکہ ان کی یہ جو ہے وہ بہت زیادہ شور اور شکایت جو ہے وہ نہ ہو. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان ڈیو کورس آف ٹائم یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. انٹرسٹ ریٹ جو ہے پرٹیکولرلی کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کو ذرا گورنمنٹ کو چاہیے، مانیٹری پالیسی کمیٹی کو چاہیے کہ ذرا وہاں ایگریسو سٹانس لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری. جہاں تک کیپٹل مارکیٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ گریں گے تو ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ میں ری ریٹنگ ہوگی. مگر اگر انٹرسٹ ریٹ گریں گے تو ایک علی طبع صاحب جو ہیں وہ بڑے اسکیپٹیکل اس بات پر کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے
کچھ نہیں ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ ڈیمانڈ سائڈ سے بھی کچھ نہیں ہے اور سپلائی سائڈ سے بھی، دونوں طرف سے جو ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اگلے سال کی گروتھ میں، اس سال تو ظاہر ہے ہمیں پچھلے سال بیس افیکٹ بھی تھا، سیلابوں کی وجہ سے فصلیں متاثر ہوئی، تو اس سال ہمیں جو گروتھ کا نمبر ملا جو کہ بہت اچھا نہیں ہے، مگر اس میں ایگریکلچر نے کردار ادا کیا. اب اگلے سال اگر ہم 3.5% کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ اچیو ہو پائے گی یا مشکل لگتا ہے؟ اور پلس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو 50 سال کے کم ترین سطح پر ہے، اور اس میں بھی اگر 11.4% کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کا 8.7% ہے، اور ظاہر انٹرسٹ ریٹس کا بڑا کردار ہے. اس میں کوئی امپروومنٹ آئے گی انٹرسٹ ریٹس نیچے جا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے جائیں گے تو یہ جو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن چل رہی ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ نے اور میجرز جو لیے ہیں اس میں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کو اور زیادہ ایگریویٹ کیا ہے. لیکن جو امید ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو وہ ذرا اس کو جو ہے ریلیف آئے گا. اس کو جب وہ ریلیف آئے گا تو جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو جیسے ریئل اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ جو ہے امپیکٹڈ ہے بیکاز آف ہائی انٹرسٹ ریٹ، وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گی تو اس میں جب ڈیمانڈ کریٹ ہوگی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کنسٹرکٹڈ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ ہوگی تو اس کے پھر آپ اثرات دیکھیں گے کہ ان سے ریلیٹڈ انڈسٹری میں جو ہے وہ ڈیمانڈ میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے انالیسس میں یہ دیکھتا ہوں کہ ذرا ڈسکشن میں لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ رونا دھونا بہت زیادہ جو ہے اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. سیلری کلاس میں بھی ڈیفینیٹلی ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے ٹیکس لگاتے، لیکن ان کا انکریمنٹل ہے جو بیئریبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کارپوریٹس بھی کچھ ان کو جو ہے کمپنسیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ ایسا ہے. نہ ہوتا تو اچھا، لیکن جہاں لیکیجز تھی وہ لیکیجز کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پلگ کرنے میں ناکام رہی ہے. جیسے فاٹا اینڈ پاٹا ہے، فاٹا پاٹا میں ہر سال گورنمنٹ 70-80 بلین روپیز لٹا رہی ہے. تو 70-80 بلین یہ جو سیلری پہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا اس کو وہ 70 بلین روپیز اس سے لیں گے. تو صرف ایک ہیڈ کو وہ ایبیوز کو اگر روک لیتے تو یہ سیلری پہ جو ہے وہ ان کو بڑھانے کی ضرورت نہ پڑتی اس سے. پھر دوسرا جو میں یہ دیکھتا ہوں اور یہ سارے جو میجرز اس میں آئے، یہ آئی ایم ایف کی جو انوالومنٹ ہے اس کو انڈیو جو ہے وہ یہ اپنی مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ میکرو چیزوں پہ کنڈیشن، انہوں نے کہا بھائی بجٹ ڈیفیسٹ یہ ہوگا، پرائمری ڈیفیسٹ آپ کا سرپلس یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، یہ ہوگا. اس سے نیچے جو ہے اگر آئی ایم ایف کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈکٹیشن لے رہے ہو تو کبھی یہ فاٹا پاٹا کی ایگزمپشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہ ہوتی. کیونکہ وہ تو پرائم منسٹر نے بھی اور پارلیمنٹ میں خود فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اور بجٹ میں کچھ حد تک انہوں نے وڈرا بھی کیا، وہ بھی بعد میں پریشر کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کرنا پڑا. تو ہر چیز کو جو ہے وہ یہ کہنا مائکرو چیزوں کو کہ یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں سے جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ غلط بیانی ہوتی ہے. مجھے ایسا جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اس پہ میرٹ پر جو ہے وہ فیصلے اور ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے.